باقی علماء کرام کے حوالے سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. رات کو میں وہ مسلم ٹوڈے کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ مولویوں کو آرام نہیں آ رہا رمضان میں بھی, اگرچہ ان کا بڑا بھائی قید ہے لیکن یہ پوری ڈیوٹی کر رہے ہیں, اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دے رہے. اب ہمارے وہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی, کچھ عرصے بعد ان کو پھر کوئی جراثیم ان کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے سامنے بٹھاؤ, میں ایسے کلپس نکالوں گا, اس کی میمز بنے گی. وہ کراچی کے مفتی صاحب سے آج تک بورا نہیں کھلا اور یہ آج تک اپنا وہ علم کا خزانہ بہا نہیں سکے, اور کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ویڈیو میں جواب دو, تو میں ویڈیو میں جواب نہیں دوں گا, سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا. اب اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف شرارت والی بات ہے. اور اپنا حال اس کا یہ ہے کہ سوائے پنڈی کی چند مسجدوں کے جو 10 سے بھی کم ہے, کسی مسجد میں یہ عزت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ دوسری طرف دعوت اسلامی نے اس کو رافضی ڈکلیئر کر دیا ہے, جلالی پارٹی نے رافضی ڈکلیئر کر دیا ہے. آلموسٹ بریلوی سے یہ لوگ فارغ ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں نمائندہ ہوں بریلویوں کا. ہمارے جیلم شہر میں بھی آیا تھا تو پریس کلب میں جا کے اس نے وہ جھوٹ بولا تھا. جی ہاں, کسی مسجد میں اس کو اجازت نہیں ملی, حالانکہ جیلم میں اس وقت بھی تقریباً 50 مساجد ہیں بریلویوں کی, ایک مسجد میں بھی اسے جگہ نہیں ملی کہ وہاں جا کے وہ کوئی خطاب کرے. اپنا حال اس کا ہے, اور یہ کہتا ہے میں بریلویت کا نمائندہ بن کے آیا ہوں, جبکہ جیلم کی ایک مسجد بھی اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی اپنے بڑے سے ویڈیو بنواؤ, اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر. آج تک ہماری یہ ڈیمانڈ جو ایک آرگنائز طریقہ ہے, پچھلے دنوں جو باسط ندیم صاحب نے مجھ سے آن لائن انٹرویو کیا ہے, انہوں نے کہا یہ بڑی سائنٹیفک بات آپ کرتے ہیں کہ یہ تو لاکھوں میں ہے, آپ کس کس کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک ذلیل ہوگا تو دوسرا کہے گا انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں کسی گل دا. تو یہ آپ کی ڈیمانڈ بالکل درست ہے, تو یہ ڈیمانڈ پوری کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ تو ان سے پوچھیں, اور پوری اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے بڑوں کو پتا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے. کسی بڑے نے آج تک میرے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں گمراہ ہوں, اسلام سے خارج ہوں؟ مفتی منیف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ؟ انہوں نے تو الٹا مجھے انڈورس کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, وہ اپنا کام کرے, کو ایگزسٹ کرے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, ساجد میر صاحب کی. الٹا ساجد میر صاحب نے وہ گلے پھاڑنے والے جو 2 بھائی ہیں ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا کہ تمہاری وجہ سے میری سفید داڑھی جو ہے وہ کھینچتا ہے. وہ علمی طور پہ ظاہر میں تو ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑے اوپن مائنڈ بندے ہیں. ساجد میر صاحب لانگسٹ سرونگ سینیٹر ان پاکستان, 35 سال ہو چکے ہیں ان کو سینیٹر ہیں وہ. تو بڑے کھلے دل کے وہ مالک ہیں. ہمارے جو استاد ہیں ایکس مرشد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, وہ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں. ان کے پروگراموں میں جب ہم جایا کرتے تھے تو وہ اسٹیج کے اوپر ہوتے تھے, اینڈ پہ دعا بھی وہی کرواتے تھے. حالانکہ وہ صوفی ہیں اور یہ اہل حدیث ہیں, اور کئی سوالات کے جوابات بھی وہ دیتے تھے وہاں پہ. تو دیکھ لیں, ہم پہلے دن سے ایک بات پہ قائم ہے کہ ویڈیو بنواؤ اپنے بڑے سے, وہ کسی کھمبے کو یہاں بیچ دیں, میں اس کے ساتھ بھی بیٹھوں گا. اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, یہ میں نے نہیں ان کو چیلنج کیا کہ میں نے بیٹھنا ہے, یا جن کو 4 بندے سنتے ہیں ان کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی تو سب کے سامنے ہے اللہ کے فضل سے. تو اب مفتی صاحب پھر کہہ رہے ہیں جی بٹھائیں پتہ چل جائے گا. تو مفتی صاحب اگر آپ کو شوق ہے تو اپنے بڑے سے ویڈیو بنوا لیں مفتی منیب صاحب سے. ویسے تو مفتی منیب صاحب کا بیچاروں کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک دیوبندیوں کی مسجد کے افتتاح میں شرکت کی ہے تو ان کا اپنا نکاح ٹوٹ چکا ہے. کیڑی جتنا دل ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون پہ کہا کہ بیٹا ذرا ہاتھ ہولا رکھا کرو. میں نے کہا جی آپ نے کوئی سخت ہاتھ رکھا تھا, آپ نے صرف ایک حدیث بیان کی تھی من کنت مولا فہذا علی مولا, تو آپ کو انہوں نے رافضی کہہ دیا. کہتے ہیں رافضی کیا, مجھے دھمکیاں دیں سپاہی صحابہ والوں نے حدیث بیان کرنے کے اوپر, جو اہل سنت کی کتاب سے حدیث بیان ہوئی بھی ہے. تو میں نے کہا آپ تو ان کے اندر رہ کر اندر کی بات بھی کریں جو وہ بھی مانتے ہوں, لیکن صرف یہ چاہیں کہ اس کے اقراری نہ ہو تو آپ کو وہ رافضی کہہ دیں. مجھے تو انہوں نے کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرنا. آپ خیر طارق جمیل صاحب کو سمجھ آ گئی ہے, تو طارق جمیل صاحب کو ان لوگوں نے فارغ کر دیا, ہمیں کہاں سے انہوں نے ایکسیپٹنس دینی ہے. تو مفتی صاحب کو پھر میں ریکویسٹ کروں گا, آپ کو کچھ عرصے بعد دوبارہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ سیدھا کہتے ہیں جی سامنے بٹھا دو مجھے, اللہ کے بندے اپنے بڑے سے ویڈیو بنوا لو, تو جب تمہارا دل کرے آ جاؤ. میرا موبائل نمبر بھی سیل نمبر بھی اکیڈمی کا ان کے پاس موجود ہے. دوسرے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں کراچی والے, ان کو بھی کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ کوئی پرچی لکھ کے دے دیتا ہے, تو وہ بھی جو سیز فائر ہوئی ہے وہ پھر دوبارہ سے فائر کھول دیتے ہیں. ابھی انہوں نے پھر لچ فرائی کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ انجینئر صاحب جو بار بار چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ قبروں سے مانگنے کے قائل تھے, اور وہ قاسم ننوتوی صاحب کا بتاتے ہیں ارواح ثلاثہ سے کہ وہ مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر آئے
اور 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے، خواب میں نہیں بیداری میں. اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا تھا. ظاہر مردہ نکل کے آ جائے آپ کے سامنے تو صرف پسینہ نہیں کچھ اور بھی نکل سکتا ہے بندے کا. تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کوئی ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ واقعہ تو جو ہے وہ ہم مانتے نہیں، اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے. تو اس پہ میں صرف یہ بولوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. فٹ نوٹ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ واقعہ جھوٹا ہے. فٹ نوٹ پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے فٹ نوٹ لگایا ہے، انہوں نے اس واقعے کی توجیہ بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو شکل و صورت کے ساتھ قاسم نانوتوی صاحب فزیکلی قبر سے نکل کر آئے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کوئی امثالی بدن تھا جو روح کے ساتھ مل کر اس بندے کے سامنے آ گیا، یا مولانا کی اپنی روح نے ان کی قبر سے جسم کو اٹھایا اور وہ دیوبند مدرسے میں آ گیا. اور یہ مفتی جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کے نیچے لکھا ہے یہ واقعہ ثابت ہی کوئی نہیں. لو سامو، ان کو شرم بھی نہیں آتی. حاشیہ الٹ لگا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی ثابت نہیں ہے. اور یہ پرنٹ انہوں نے خود کیا ہوا ہے. پھر میں نے آج سے کچھ 14 سال پہلے، 14 میں نہیں بلکہ اب تو 16 سال ہو چکے ہیں، 2009-10 کی بات ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے علماء دیوبند کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کچھ 6-7 واقعات ان کی کتابوں سے بتائے تھے کہ کوئی قبر کی مٹی چاٹ رہا ہے، کوئی قبر والے سے جا کے باتیں کر رہا ہے. اس طریقے سے قبروں سے فیض لیتے ہیں. اور یار چھوڑ دیں، یہ پچھلے دنوں جب حاجی عبدالوہاب صاحب کو دفنایا رائے ونڈ میں تو لوگ وہاں کہہ رہے ہیں جی ان کی قبر سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، بڑی خوشبو آندی ہے جی. جی ہوتے سینٹر روڈ دے ہوتے خوشبو کئی دن تک آندی رہے گی. پھر لوگوں نے مٹی بھی لینی شروع کر دی، پھر انہوں نے منع کیا. تو میں نے کہا منع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے رہے. وہ سارے واقعات میں نے نقل کیے ہوئے ہیں، ریسرچ پیپر نمبر 6 ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اور پھر ساتھ مفتی صاحب نے یہ بھی ڈنگ مارا کہ یہ جو سیاسی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب مذہب پہ گفتگو کر سکتے ہیں، سیاست پہ نہیں کر سکتے، تو انجینئر صاحب کو تو مذہب پہ بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کون کہہ رہا ہے کہ جن کے بزرگوں نے دوسرے فرقوں کو اسلام سے نکالا ہوا ہے؟ میں صرف مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ پوچھوں گا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں بدعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیوبند سے بھی بہتر ہیں، ان میں بدعت کم ہے، لیکن المحند علی المفند میں آپ کے بزرگوں نے اہل حدیث کو خوارج لکھا ہوا ہے. اس سے بھی پہلے فتاوی شامی میں در مختار کے حاشیے رد المختار میں خوارج کی ایک جماعت کا محمد بن عبدالوہاب صاحب کو، جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں. تمہارے بزرگ خارجی کہتے تھے، ملکہ وکٹوریا کی پیداوار کہتے تھے اہل حدیث کو، آج تم کہہ رہے ہو وہ بہتر ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ عرصے بعد تم بھی کہو گے انجینئر صاحب بہتر ہیں ہمارے بزرگوں سے بھی. تمہاری عوام تو کہہ رہی ہے، مجھے پتا ہے، اسی کی تکلیف ہے تمہیں. دوسرا، تم لوگوں نے مذہب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تبلیغی جماعت کے پاس ڈگری ہے مدرسے کی جو پوری دنیا میں وہ پھر رہے ہیں. ان کو تو تم نے وہ آیت صحیح بتائی ہوئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، پوری امت کا یہ کام ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور صحیح بخاری کی حدیث، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. لیکن یہ پھر وہ ڈگری کے چکر میں، ڈگری کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. اور اگر ڈگری کے علاوہ کسی کو رائٹ نہیں ہے دین پہ بات کرنے کا، تو جب خان صاحب نے UN میں تقریر کی تھی تو یہی مفتی صاحب تعریف کر رہے تھے. اس وقت کہنا تھا خان صاحب آپ کی تو فیلڈ نہیں، دین پہ کیوں بات کر رہے ہیں. اور جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت سٹنگ آرمی چیف ہیں، جب وہ مولویوں کو خطاب کرتے ہیں وہ تو فر آیتیں پڑھتے ہیں. وہ بھی عالم دین نہیں ہے، حافظ ہیں. تقی عثمانی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ریپ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی مولوی نے نہیں کہا کہ حضرت صاحب تسی تے حافظ ہو چھڑے آیتاں کو سنا دو، اس کی تشریح تو ہم کریں گے. ISPR کی بریفنگز میں جا کے مفتی طارق مسعود صاحب بیٹھتے ہیں اور سامنے وہ چودھری شریف صاحب جو ہے ان کو قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں. اس وقت ان کو کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ کی فیلڈ نہیں ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ایک چٹکلا چھوڑ دو، بعد میں بے شک بے عزت ہوتے رہو. مفتی صاحب جو آپ سائنس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیلڈ ہے سائنس. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، بھائی جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ بات کرے. ہاں انفارمیشن صحیح ہونی چاہیے. اگر پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہتا ہے نا آیت نمبر 279 سورۃ البقرہ میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے آیت کو فالو کرنا ہے. ہم بھی ڈاکی ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں. اگر وہ حوالے غلط ہیں اس پہ آپ ہماری گرفت کریں، اگر حوالے درست ہیں تو آپ اس پہ عمل کریں اور اپنے بزرگوں کو پٹو بیک ہے، منو نہ پٹو.
تو یہ بھی مسلم ٹوڈے کے اوپر میں نہ دیکھتا تو مجھے پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ اس نے ارواح ثلاثہ کے اس واقعے کے بارے میں. اب ان کی عوام تو وہ دیوبند دماغ بند ہے نا, تو میں نے ان کے دماغ کھول دیے ہیں. مفتی صاحب کے کئی نمازی ہیں جو الحمدللہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ چکے ہیں الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے. تو اللہ کا شکر ہے جب یہ ویڈیو چڑھے گی پھر ان کو لوگ جا کے پوچھیں گے کہ حضرت یہ کیوں جھوٹ بولا آپ نے. بھائی میڈیا کا دور ہے, نہ تو کوئی پولیٹیکل لیڈر, نہ کوئی ریاستی ادارے کا ریپرزینٹیٹو اور نہ کوئی مولوی ویڈیو کے شر سے بچ سکتا ہے. جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا. اور تیسرا ہمارے جو حسن الیاس بھائی ہیں حافظہ اللہ تعالی, جو غامدی صاحب کے داماد ہیں, یہاں ہماری اکیڈمی میں آئے بھی تھے, انہوں نے ایک پچھلے دنوں گفتگو کے دوران کہا کہ یہ جو بابے کا ورڈ یوز کرتے ہیں, میرا نام نہیں لیا, ظاہر ہے ان کے پلیٹ فارم کا ایک ڈیکورم ہی ڈیفرنٹ ہے, وہ نام لیے بغیر بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اس میں تحقیر کا پہلو نکلتا ہے, تو یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. ہم آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتے اگر جن لوگوں کے بزرگوں کے لیے ہم بابے کا ورڈ یوز کر رہے ہیں وہ بھی اسے برا لفظ سمجھتے. اور بھائی یہ بابے کا ورڈ جو ہے یہ تو ہم نے مستعار لیا ہے اپنے مصباحی صاحب سے, یہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. بابا اپنے جہاں میں ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا الگ ہی ایک جہاں ہوتا ہے. یہ ورڈ میں نے وہاں سے لیا تھا. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. جب مصباحی صاحب فخریہ طور پر اپنے بزرگوں کو بابے کہہ رہے ہیں, اور اب یہ تو عام ہو چکا ہے, وہ سمر اتاری صاحب بھی بابے کا ورڈ یوز کر رہے ہیں, تو اس کو نیگیٹو ورڈ تو شمار ہی نہیں کرنا چاہیے. بھائی جن کا یہ ورڈ ہے وہ فخریہ طور پہ کہہ رہے ہیں, ہم انہیں کیوں نہ کہیں. لہذا حسن الیاس بھائی سے میری مدبانہ ریکویسٹ ہے, چونکہ آپ کا مزاج بھی دھیما ہے تو آپ کو دھیمے مزاج میں ہی ہم جواب دیں گے کہ آپ تھوڑی تحقیق کریں. جن لوگوں کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں نا وہ ان بزرگوں کو بابے کہتے ہیں. اور دوسرا, ہم نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. یہ دیکھیں امام بخاری امام مسلم بھی بابے ہیں, لیکن یہ وہ بابے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی ہے, اور جنہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ غداری کی, اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, گستاخانہ عقائد شرک کے اوپر مبنی خرافات بدعات اس امت میں عام کی. ان کے لیے ہمارے دل میں رتی برابر بھی کوئی نرمی کا گوشہ نہیں ہے. ان کے فالوورز کے لیے ضرور ہے کہ وہ بیچارے گمراہ ہوئے, لیکن جو پیشوا ہیں نا ان کے لیے ہمارا ایک ہی رجز کافی ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے, زیرو ٹالرنس ہے. تو یہ ساتھ ساتھ کوئی تھوڑا سا ادھار تھا وہ میں نے اتار دیا. میں نے کہا ساتھ ساتھ ادھار اترتا جائے ورنہ وہ پھر کرنٹ افیئر کافی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں.